مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال جس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس صورتحال کے پیچھے آخر قصوروار کون ہے اور کون سا وہ ملک ہے جو اس صورتحال یعنی جنگی ماحول کو زیادہ دیر تک برداشت کر سکتا ہے۔ چند دن پہلے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر ملٹری اٹیک کیے اور اس آپریشن کا نام رکھا گیا آپریشن ایپک فیوری۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آفیشل اعلان کیا کہ یہ کوئی 1 یا 2 دن کا آپریشن نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ کئی دنوں یا کئی مہینوں تک چلے۔ 28 فروری کو امریکہ نے آپریشن ایپک فیوری کا آغاز کیا، جو کہ اسرائیل کے حملوں کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی مہم ہے۔ حملے کے آغاز میں ایران کے مختلف شہروں جن میں تہران، قم، اصفہان، کرمانشاہ اور ایران کے کمانڈ اور کنٹرول، میزائل فورسز اور ملٹری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، اور سب سے چونکا دینے والی بات ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی پر بھی اٹیک کیے گئے، جن میں ان کی جان چلی گئی۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب آیت اللہ علی خامنئی اپنے آفس میں ملٹری میٹنگ میں تھے۔ اس حملے میں آیت اللہ علی خامنئی کی بیٹی، ان کے داماد اور ان کی پوتی کی بھی جان چلی گئی۔ اس کے علاوہ ایران کے ٹاپ کمانڈرز بھی اس ڈیفنس میٹنگ میں مارے گئے، جو اس وقت خامنئی کے ساتھ کمپاؤنڈ میں تھے۔ اس حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ لوگ جو یہ تمام فیصلے کرتے تھے، ان میں زیادہ تر اس سٹرائک میں مارے جا چکے ہیں۔ یہ بات تیزی سے ایران کے باہر پھیل گئی، جبکہ تہران نے پورے خلیج میں میزائل اور ڈرون حملوں کے ساتھ ساتھ جوابی کارروائی کی، جن میں صرف اسرائیل پر ہی نہیں بلکہ بحرین، قطر، UAE، کویت سمیت کئی ممالک پر امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اس آپریشن کا نام تھرو پرومس 4 رکھا۔ ایران کی ایئر فورس IRGC نے کہا کہ انہوں نے 27 امریکی ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن حملہ صرف ملٹری بیسز پر نہیں بلکہ سویلین سائٹ پر بھی کیے گئے، جو کہ دبئی میں دیکھنے کو ملے۔ فیئرمونٹ ہوٹل پام آئیلینڈ کا وہ ہوٹل ہے جہاں پر ایک ایکسپلوژن دیکھنے کو ملا، جہاں آگ لگنے کی ویڈیو میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوئی۔ اس کے علاوہ دبئی ایئرپورٹ پر بھی حملہ ہوا، جس میں ایئرپورٹ سٹاف کے 3 ممبر انجرڈ ہوئے اور دبئی ایئرپورٹ میں دھواں دیکھنے کو ملا۔ اس ایکسپلوژن کے بعد دبئی، سعودی عرب، کویت، عمان، بحرین، قطر اور پاکستان میں ساری فلائٹ کو کینسل کر دیا گیا۔ آپ امیجن کریں دوستو، اگر یہی صورتحال آئندہ رہی تو ایران، امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ کئی ممالک کو یہ جنگ کی لہر برداشت کرنا پڑ سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ تو شروع ہو گئی ہے، لیکن آخر یہ جنگ کہاں تک جا سکتی ہے، اس بات کا اندازہ لگانا ابھی مشکل ہے۔ آئیے دوستو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ اچانک کیوں شروع ہوئی۔ 21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش آمدید۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا جب وہ اپنے تفویض کردہ فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس حملے سے متعلق بتایا گیا کہ یہ بزدلانہ حملہ ہفتے کے اولین ساعتوں میں ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ان حملوں میں ایران کے لیڈر، ان کی بیٹی، داماد اور نواسی بھی شہید ہوئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد باقور اور سپریم لیڈر کے مشیر اعلیٰ علی شام خانی بھی شہید ہو گئے۔ ایران نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر 7 روزہ چھٹی اور 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ B-2 بومبر طیاروں نے دفن ایرانی بیلسٹک میزائل لانچروں پر درجنوں 2000 پاؤنڈ کے بم گرائے، جس سے ایرانی میزائل حملوں میں 90% کمی آئی۔ تہران میں الجزیرہ کے ایک نمائندے نے ایران کے دارالحکومت میں ہونے والی بمباری کو پہلے سے زیادہ شدت کے طور پر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ رہائشی عمارتوں، کار پارکوں، پیٹرول اسٹیشنوں سمیت شہری مقامات کو اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو اسرائیل پچھلے کئی سالوں سے ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسرائیل دنیا کی سپر پاور یعنی امریکہ کی مدد سے ایران پر حملہ کرنا چاہتا تھا،
جیسا کہ امریکہ نے عراق اور لیبیا میں کیا تھا۔ امریکہ نے عراق اور لیبیا میں بھی یورینیم کو بہانہ بنا کر حملہ کیا تھا اور دونوں ملکوں کے بڑے لیڈروں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی خواہش پر امریکی صدر نے ایران پر حملہ کیا ہے اور ایران کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کیا ہے۔ عراق اور لیبیا چونکہ فوجی طاقت ضرور رکھتے تھے مگر امریکہ وہاں اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ امریکہ کو لگا کہ ایران بھی عراق اور لیبیا کی طرح کمزور ہدف ثابت ہوگا۔ ایران امریکہ کی توقعات کے خلاف سامنے آیا۔ ایران پر پہلے حملے کے بعد اسرائیل کو لگا کہ ایران مذاکرات کی طرف آئے گا مگر ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا جواب اتنی شدت سے دیا کہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ ایران نے ابتدائی حملوں میں اپنے چھوٹے مگر طاقتور ڈرون اور میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے کئی شہروں پر جوابی حملے کیے۔ ایران نے جمعہ کے روز کہا کہ آنے والے دنوں میں ایران اپنے حملوں میں توسیع کرے گا۔ اس اعلان سے پہلے ایرانی فوج نے کویت کے ساحل پر ایک امریکی ملکیت والے آئل ٹینکر پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایک دن بعد ہوا جب ایرانی حکام نے کہا کہ وہ امریکی زمینی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اور انتظار کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ واشنگٹن کے لیے بڑی تباہی ثابت ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تبصروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت امریکی زمینی فوج کی تعیناتی پر غور کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی کہ قطر میں موجود امریکہ کے انتہائی قیمتی اور جدید ریڈار سسٹم کی تباہی سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایران کی فوج IRGC نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے حملوں میں امریکہ کے اس ریڈار کو نشانہ بنایا ہے جس کی مالیت $1.1 ارب ہے۔ یہ ریڈار اتنا جدید ہے کہ یہ 5000 کلومیٹر دور سے آنے والے میزائلوں کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق یہ جنگ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی صدر نے ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے لیکن ایرانی صدر نے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے آگے نہیں جھکے گا۔ اس مطالبے میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران اپنے جوہری تنصیبات امریکہ کے حوالے کر دے یا ان کو ختم کر دے۔ اس پر ایرانی گورنمنٹ نے کہا کہ اس یورینیم اور ایٹمی میزائلوں کے حصول کے لیے ایرانی جرنیلوں اور لیڈروں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، لہٰذا ایران ایسا بالکل نہیں کر سکتا۔ دوستو، اگر بات کریں اس جنگ کی وجہ سے ایران اور اسرائیل کو کتنا نقصان ہو رہا ہے تو اس جنگ میں ایران کی نسبت اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر داغے جانے والے ایک ڈرون کی قیمت تقریباً $30,000 ہے، جبکہ اس میزائل یا ڈرون کو روکنے والے انٹرسیپٹر میزائل کی قیمت $4 ملین ہے۔ یہ انٹرسیپٹر میزائل ایک مہینے میں 7 یا 8 تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ ایرانی میزائل کم قیمت کی وجہ سے ایران انہیں ایک مہینے میں 30 سے 40 تیار کرتا ہے۔ ایرانی فوجی سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران نے اب تک چھوٹے میزائلوں سے اسرائیل پر حملے کیے ہیں۔ ان کے مطابق ایران اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کو ناکارہ کرنے کے لیے چھوٹے میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے۔ چونکہ یہ جنگ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور اب ایران اپنے جدید اور خطرناک میزائلوں کا استعمال کرے گا۔ ان میزائلوں میں ایران کلسٹر ہائپر سونک اور خیبر 4 بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کرے گا۔ ایران اب تک اسرائیل پر 100 سے زیادہ حملے کر چکا ہے۔ ان حملوں میں ایران نے بیت شمس پر حملہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق بیت شمس کے علاقے میں اسرائیل کے نیوکلیئر میزائل سسٹم سمیت حساس تنصیبات ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے بیت شمس پر براہ راست حملہ کیا ہے اور اس حملے کے بعد اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل اور امریکی اڈوں کے خلاف نئے حملوں کا آغاز کر دیا ہے، جن میں اسرائیل کا ملٹری ہیڈ کوارٹر اور تل ابیب میں ایک دفاعی سند اور 40 سے زائد عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے کے جواب میں اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر تہران کے جنوب میں بڑی آئل ریفائنری اور آئل کے ذخائر کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں سے بہت بڑی آگ اٹھی، آسمان میں کالا دھواں چھا گیا۔
और तेहरान के कुछ हिस्सों में स्याह धुएं की वजह से सुबह का मंजर तारीक हो गया। दोस्तों, ये पहला मौका है कि जब जंग में सिविल इंडस्ट्रियल तंसीबात जैसे तेल की ऑयल रिफाइनरी को बराह रास्त टारगेट किया गया। कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि इस हमले की वजह से तेल बहकर सड़कों पर आ गया और आग की नदियां बन गईं और कुछ इलाकों में जहरीली बारिश और जहरीले धुएं की वजह से मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं। इस हमले की जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इसराइल के हैफा शहर की बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला किया। ईरान का दावा है कि ये हमला इसराइल अमेरिका के तेल तंसीबात पर हमले का बदला है। ये जंग अब मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तेल की तंसीबात को निशाना बनाने से आलमी तेल की कीमतें मुतासिर हो सकती हैं और मुआशी मसाइल बढ़ने का खदशा ज्यादा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि अगर इस जंग को रोका नहीं गया तो खदशा है कि ये जंग तीसरी जंग अजीम में बदल सकती है और इस जंग के नुकसानात पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।